بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل بروز منگل 10 رمضان مبارک ہے، اور ہم مومنوں کی ماں نبی کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ، پہلی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے 10 رمضان کو۔ تو اس حوالے سے آپ کی شان کے حوالے سے چند اشعار عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی عظمت اور مقام و مرتبے کو بیان کروں گا۔ شاعر کہتا ہے: خود سے اعلیٰ ہے رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، میرے نبی کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، خدائے پاک نے بخشی ہے وہ بلندی تمہیں، ہر ایک زباں پہ ہے چچا خدیجۃ الکبریٰ، حسن حسین کی نانی، علی کی ساس ہو تم، تمہاری بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ، فروغ دین محمد پر مال قرباں کیا، انوکھا آپ کا جذبہ خدیجۃ الکبریٰ۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے عورتوں میں، وہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا وہ نبی کا یار، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں آپ سے نکاح کیا، اور تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی سے ہوئی ہے۔ اور باقی آپ کے والے سے جس سال آپ کی وفات ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کیا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے مکہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت المعلیٰ میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ تو یاد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور سگی بیٹیاں تھیں، اور یہ ساری حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ 4 حضور علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور سگی بیٹیاں تھیں۔ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، جو رافضی شیعہ ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھ لیں، اصول کافی پڑھ لیں، تہذیب الاحکام، سب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سگی 4 بیٹیاں تھیں اور حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ رافضی شیعہ بعض کہتے رہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ سیدہ پاک کے والے سے کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور آپ کی عظمت اور شان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ جیسے ترمذی شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار 4 خواتین ہیں۔ انہوں نے فرمایا مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون، کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار کتنی خواتین ہیں؟ 4۔ ان میں حضرت مریم ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت آسیہ ہیں۔ تو یہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اب اس حوالے سے اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان میں سے افضل کون ہے؟ تو یاد رکھیں اس حوالے سے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس حوالے سے چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ بعض اکابرین علیہ سنت کے نزدیک حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں، اور بعض کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے، بعض کہتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے جیسے میرات المناجی میں جلد نمبر 8 میں یہ تینوں قول لکھے ہوئے ہیں، کہ ایک قول یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ سے افضل ہیں، اور ایک قول یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دوسری کتابیں پڑھ لیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جو فاطمہ ہے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ سے افضل ہیں۔ تو اس حوالے سے اختلاف آ جاتا ہے، جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ اقول التوقف فی حق الکل اولا، یعنی اس حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، چونکہ اس حوالے سے مختلف دلائل ہیں، دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ اس لیسا فی المسألۃ دلیل قطعی وظنی، کیونکہ اس میں قطعی کوئی دلیل نہیں ہے، ظنی ہے، ظنی دلائل ہے۔ اب جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جان کی عورتوں سے افضل کہتے ہیں، وہ ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کو جو ام المومنین حضرت خدیجہ کو جو تمام جان کی عورتوں سے افضل سمجھتے ہیں، ان کے پاس یہ حدیث ہے کہ تمام جان کی عورتوں میں سب سے افضل جو ہیں یہ 4 خواتین، اور حضرت خدیجہ کا بھی نام نبی کریم علیہ السلام نے لیا۔ اس طرح حضرت عائشہ کو جو سب سے افضل سمجھتے ہیں ان کے پاس یہ دلیل ہے ابن ماجہ شریف کی، نبی کریم علیہ السلام نے فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کوئی حضرت خدیجہ کو افضل سمجھتا ہے اہل سنت کا بندہ تو وہ اہل سنت ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ شیعہ رافضی ہو گیا، یا کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے تو وہ بھی سنی ہے، جو شیعہ رافضی نہیں ہے۔ اس طرح کوئی کہتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں تو وہ بھی سنی ہے۔ تو اس والے سے اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کا ہم نے فتویٰ جاری کر دیا، یوٹیوب سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں ہم نے واضح کر دیا کہ اس والے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہیں تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے، لیکن
کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ افضل ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ افضل ہیں، تو وہ بھی اہل سنت سنی ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو شیعہ رافضی کہنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، پھر دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ جو بندہ مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پارا ثابت ظہور نجم ہے اور نام فطرت رسول اللہ کی۔ تو بہرحال میری طرف سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ثواب کے لیے 20 قرآن پاک کا اس صاحب میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے ہماری مغفرت میں ہمارے درجات اور تمام مومنین مسلمانوں کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، استادوں کے، اور جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک حضرت خدیجہ کے صرف ان سب کی بخش مغفرت ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس وجہ سے ہمارے حدیث دارالفتہ علیہ سنت کے فتاویات بھی آ رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ویڈیو سنیں، سن کر آگے بھی شیئر کر دیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سکتا جاری ہے۔